سمدیا ہائی اسکول و جونیئر کالج کے آن لائن درس و تدریس کے اس سلسلے میں میں آپ تمام طلباء کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم علم کیمیا کے سبق نمبر 1 جس کا نام ہے علم کیمیا کے مبادیات، سم بیسک کانسیپٹ آف کیمسٹری کی 1.3 اکائی مادے کی خصوصیت اور ان کی پیمائش، پراپرٹیز آف میٹر اینڈ دیئر میجرمنٹ پڑھیں گے۔ جب ہم مادے کی خصوصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ مادے کی طبعی اور کیمیائی خصوصیت سے کیا مراد ہے۔ طبعی خصوصیت یعنی فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور کیمیائی خصوصیات یعنی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ دونوں خصوصیات ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس اکائی سے اگر آپ کو کوئی سوال آئے گا تو وہ یہ ہوگا کہ مادے کی طبعی اور کیمیائی خصوصیت کی تشریح کیجیے۔ مادے کی طبعی خصوصیت کو ہم فزیکل پراپرٹیز بھی کہتے ہیں۔ مادے کی وہ خصوصیت جن کا مادے کی کیمیائی اجزائے ترکیب یعنی کیمیکل کمپوزیشن کو تبدیل کیے بغیر مشاہدہ کیا جا سکتا ہو یا اس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، طبعی خصوصیت کہلاتی ہے۔ مثلاً کثافت، جب ہم پانی کی کثافت معلوم کرتے ہیں تو ہمیں پانی کے اجزاء یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کو نہ ہی علیحدہ کرنا ہوتا ہے، نہ ہی انہیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پانی کی کثافت 1 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے، چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی کثافت ایک ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ پانی دنیا کے کسی بھی ملک یا حصے میں موجود ہو تو خالص حالت میں اس کی کثافت 1 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہی ہوگی۔ اسی طرح سے دیگر مثالیں بھی دی جا رہی ہیں۔ پانی کی کثافت معلوم کرنے کے لیے ہمیں پانی کو اس کے اجزاء میں بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی مادے کے رنگ کو ہم اس کے کیمیائی اجزائے ترکیب یعنی وہ جن عناصر سے مل کر بنا ہے تبدیل کیے بغیر مشاہدے
سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس لیے مادے کا رنگ اس کی طبعی خصوصیت میں شامل ہے۔ اسی طرح سے کسی شے کو اس کی خوشبو یا بدبو سے براہ راست پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شے کا نقطۂ ابال، مثلاً پانی کا نقطۂ ابال 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہ خالص پانی کے لیے کبھی نہیں بدلتا، اور ہمیں اسے معلوم کرنے کے لیے پانی کو اس کے اجزاء یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تقسیم کرنے یا اس کے اجزاء کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نقطۂ پگھلاؤ بھی ہر خالص شے کا اپنا ایک خاص ہوتا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس کے اجزائے ترکیب کو تبدیل کرنا نہیں پڑتا۔ کیمیائی خصوصیت کو ہم کیمیکل پراپرٹیز بھی کہتے ہیں۔ جب مادہ کسی کیمیائی تبدیلی میں حصہ لیتا ہے اور اس لیے اس کے کیمیائی اجزائے ترکیب میں تبدیلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس دوران ناپی گئی خصوصیت کیمیائی خصوصیت کہلاتی ہے۔ مثلاً گاڑیوں کے ایندھن یعنی پیٹرول، ڈیزل، CNG، LPG وغیرہ ہوا کی آکسیجن سے کیمیائی ملاپ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں۔ اس دوران بہت ساری توانائی بھی پیدا ہوتی ہے، جس سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو آکسیجن سے تعامل نہیں کرتی، لیکن گاڑی کے پیٹرول، ڈیزل وغیرہ کا آکسیجن سے تیز رفتاری سے ہونے والا تعامل اس کی کیمیائی خصوصیت کی بنا پر ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح میگنیشیم کا تار ہوا کی آکسیجن میں تیز روشنی سے جل کر میگنیشیم آکسائڈ کا سفید صفوف یا پاؤڈر بناتا ہے۔ اگر میگنیشیم میں ہوا کی آکسیجن سے کیمیائی تبدیلی میں حصہ لینے کی خاصیت نہیں ہوتی تو یہ ہوا کی آکسیجن میں کبھی نہیں جلتا۔ میگنیشیم کے تار کا ہوا کی آکسیجن میں جلنا صرف اس کی کیمیائی خصوصیت کی بنا پر ممکن ہوتا ہے۔